84 ایئرس کی ایج ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، لیکن کم سے کم 70 سال کی ایکٹیو لائف گزار کر آئے ہیں، اس کے آپ سب گواہ ہیں۔ میں نے ایک مزاحیہ پیرائے میں، اگرچہ کہ مجھے اس 70 سال کو 7-8 منٹ میں کور کرنا ہے، میں کوشش پوری کروں گا۔ 70 سال سے پہلے کے 14 سال جو ایکٹیو رہے صاحب۔ میں بہت مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بہت کچھ لے کے جائیں گے اس مضمون سے۔ میں نے اس مضمون کا عنوان رکھا ہے کہ طنز و مزاح کے کمال اتاترک۔ نام بھی کمال، کارنامے بھی کمال۔ خود کبھی کوئی مزاحیہ مضمون نہیں لکھا، شخصیت سے انتہائی خشک فلسفے کے پروفیسر، لیکن زندگی وقف کر دی طنز و مزاح کے فروغ کے لیے۔ ان کا اردو ادب پر یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے، ان کا اردو ادب پر یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ کبھی کوئی اپنا شعر نہیں کہا۔ ان کا اردو ادب پر یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ کبھی کوئی شعر نہیں کہا، اور نہ مشاعروں میں کبھی مائک پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اپنی تحریروں کو شامل کر کے رسالے کو بوجھل نہیں کیا، اپنی تحریروں کو شامل کر کے رسالے کو بوجھل نہیں کیا۔ ہاں، پابندی سے سالہ سال جو اداریے لکھے، وہ پچھلی ایک صدی کے اردو مزاحیہ ادب کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ اگر یہ شائع ہو جائیں تو ان کی مدد سے کوئی بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ جتنی محنت انہوں نے دوسروں کی کتابیں شائع کروانے پر کی، اس کی آدھی بھی اپنی کتابوں کی اشاعت پر کر لیتے تو نہ صرف یہ کہ کئی کتابوں کے مصنف کہلاتے، بلکہ ان کی رائلٹی سے شگوفہ کی ایک ذاتی عمارت کھڑی ہو جاتی۔ مگر اچھا ہی ہوا کہ کوئی عمارت کھڑی نہ ہوئی، ورنہ ان کے گزرنے کے ساتھ ہی جس طرح قومی جائیدادوں یا دینی عمارتوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، اسی طرح شگوفہ کی عمارت بھی ویسے ہی کسی کا قبضہ ہو جاتا جس طرح کے، خیر جانے دیجیے، مدرسوں اور کالجوں کے مالکان تو یوں بھی ہمارے خلاف ہیں۔ 1956 سے 1968 تک کمال صاحب کے شب و روز اردو تحریک کی نظر ہو گئے۔ ایم اے کے بعد وہ اردو کے اولین ریسرچ اسکالر تھے۔ تاریخ میں کمال صاحب کا نام ان کی کتابوں، ڈگریوں یا شگوفہ کے رسالوں سے نہیں یاد رکھا جائے گا، بلکہ اس لیے پیراگراف بھول گئے ہیں۔ 1956 میں پہلی بار انہیں بیچلر کوارٹرز کی سیڑھیاں چڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جانے یہ کیا دعا پڑھ کر چڑھے تھے کہ کاتب تقدیر نے ساری عمر کے لیے یہی سیڑھیاں چڑھنا ان کا مقدر کر دیا۔ پھر وہ خود بیچلر تو نہیں رہے، لیکن بیچلر کوارٹر سے اٹھنے والے کئی انقلابات کا حصہ رہے۔ پولیس ایکشن کے بعد جب قوم صدیوں کی خواب غفلت سے جاگی تو دیکھا کہ سقوط حیدرآباد نے صرف سلطنت ہی کو نہیں بلکہ پوری تہذیب، ثقافت، سیاست، معیشت اور جاگیروں کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اس لیے انہوں نے اردو کا محاذ سنبھال لیا۔ تاریخ میں کمال صاحب کا نام ان کی کتابوں، ڈگریوں یا شگوفہ کے رسالوں سے یاد نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسے نازک ترین دور میں انہوں نے اردو کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا جس دور میں اس کا مستقبل تاریخ کیا جا چکا تھا۔ وہ ذہین تھے لیکن چالاک نہیں تھے، ورنہ کہیں ڈائریکٹر یا وائس چانسلر بن جاتے۔ جھوٹ اور مکاری ان کی فطرت میں نہیں تھی، ورنہ سیاست میں کود پڑتے۔ اگرچہ کہ عبدالواحد اویسی صاحب مرحوم کے اولین ابتدائی دنوں میں ان کا بہت زبردست انہوں نے ساتھ بھی دیا، اور اس زمانے میں مجلس کو اسی نظر سے دیکھا جاتا تھا جیسے اس دور میں پی ایف آئی کو دیکھا جاتا ہے۔ پی ایف آئی کو دیکھا جاتا ہے، اور حساب میں بھی کمزور رہے، حساب میں بھی کمزور تھے۔ جمع سیکھی، تفریق نہیں سیکھی، جمع سیکھی، تفریق نہیں سیکھی، ضرب سیکھی، تقسیم نہیں سیکھی۔
اگر کاروبار میں دلچسپی لیتے تو امبانی اڈانی نہ صحیح کوئی کامیاب تاجر تو بن ہی جاتے. لیکن کمال صاحب نے ایک اعزازی اور فری لانس صحافی کے طور پر بیچلر کوارٹر سے اپنی صحافتی اور ادبی کوششوں کا آغاز کیا تاکہ عوام کو صحیح خبریں بھی ملیں اور ان کا حوصلہ بڑھے. اس دور میں صحافیوں کی عزت بھی تھی. اگر کوئی صحافی ہو تو معاف کرتے ہیں، آج بھی میں عزت کرتا ہوں، اور ان پر اعتبار بھی کیا جاتا تھا. بیچلر کوارٹرز اپنے وقت کی کئی اہم انقلابی تحریکوں کا مرکز بنتا چلا گیا. ہر کمرے میں ایک نہ ایک تحریک کے افراد جمع ہوتے، جیسے زندہ دلان، فائن آرٹس اکیڈمی، سلیمان عریب، ایجوکیشنل کانفرنس، لیبر یونین، خود شگوفہ، تلنگانہ تحریک، ترقی پسند تحریک، انجمن تحفظ اردو، کالج آف لینگویجز اور این جی اوز تحریک کے دفاتر تھے. اور اس کے علاوہ بے شمار ترقی پسند جن کی ترقی کیا تھی اس کا تو آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا، وہ بھی بیچلر کوارٹر میں جمع ہوتے تھے. اور ان تمام تحریکات کے درمیان کمال صاحب ایک برج کا کام کرتے تھے. 1962 to 65 اردو کو دوسری سرکاری زبان بنوانے کی تحریک میں سرگرم رہے. نرسمہا راؤ اس وقت کا وزیر تعلیم تھا اور بعد میں ملک کا وزیر اعظم بھی بنا. وہ ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کا سخت مخالف تھا. 62 میں فائن آرٹس اکیڈمی کے ادبی شعبے کے طور پر زندہ دلان حیدرآباد کا قیام عمل میں آیا. پذیرائی تو بے شمار لوگوں نے کی، لیکن ابتدائی برسوں میں جو محنت اور جو فیلڈ ورک درکار ہوتا ہے وہ صرف مصطفیٰ کمال صاحب اور مرحوم حمایت اللہ نے انجام دیا. 1973 میں زندہ دلان کو ایک آزاد ادارے کی حیثیت سے رجسٹر کروا لیا. اسی کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے نام زندہ دلان سے جڑنے لگے. 1965 میں نریندر لوتھر صاحب کی تحریک پر پہلی عالمی مزاحیہ کانفرنس منعقد کی گئی اور 85 اس کانفرنس میں 14 زبانوں پر یہ پروگرام منعقد کیے گئے. 1968 میں شگوفہ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے الحمدللہ. اس کو جاری رکھنے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دیں ان کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ادبی تاریخ میں رسائل ہزاروں نکلے، کسی کی عمر 5 سال رہی، کسی کی 10 سال. صرف لکھنؤ سے نکلنے والا مزاحیہ رسالہ اودھ پنچ اپنی عمر کے 34 سال مکمل کر سکا. ایسے ایک زوال پذیر دور میں اردو کا رسالہ نکالنے اور اسے 54 سال تک جاری رکھنے کے لیے ایک چٹان حوصلہ چاہیے. غم روزگار بڑے بڑے حوصلہ مندوں کے حوصلوں کو پگھلا دیتا ہے. ایک طرف ان کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے اردو شعبے سے منسلک ہو جائیں. خاندان والوں کی خواہش تھی کہ کمال صاحب جا کر خلیج کے پیٹرول کی گنگا میں ہاتھ دھوئیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ تین بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز میں شگوفہ کے بنڈل تو نہیں دیے جا سکتے. کئی دوست یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر لیں، لیکن کمال صاحب کو یہ معلوم تھا بقول علامہ اقبال کے بعض کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد. ذاتی ترقی تو ہو جائے گی لیکن شگوفہ ان ہزاروں رسالوں جیسے کردار کا حامل ہو کر رہ جائے گا جو نکلتے تو ہیں لیکن چند سال ہی میں دم توڑ دیتے ہیں. کمال صاحب کا ایک اور کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو صرف شگوفہ کی حد تک محدود نہیں رکھا. کالج آف لینگویجز اور انوار العلوم ویمنس کالج کے قیام میں ان کی پس پردہ کاوشیں ہیں. شمیم جے پوری کی اعما پر مولانا آزاد یونیورسٹی کے 200 سے زیادہ نصابی کتب کی تیاری. سلیمان خطیب اور داؤد اشرف اور زندہ دلان کے کئی نامور مزاح نگاروں کی کتب کی اشاعت کا کمال صاحب نے پورے انہماک سے انجام دیا، مگر اپنی کتابوں کی اشاعت نہ کر سکے. لوگ مشہور ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، کمال صاحب نے مشہور نہ ہونے کے لیے محنت کی. لوگ مشہور ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں. آپ تمام کی گواہی سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ اعزاز ہے کہ آپ کی زندگی میں مضمون پڑھ رہا ہوں، ورنہ بعد میں تو جو مبالغہ آرائی ہوتی ہے. لوگ مشہور ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن کمال صاحب نے مشہور نہ ہونے کے لیے محنت کی اور نہ محنت کا کوئی معاوضہ قبول کیا.
شگوفہ کا یہ بھی ایک عظیم کارنامہ ہے کہ یہ طنز و مزاح کے اپنے وقت کے بہترین شعراء و ادباء کو عوام تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنا، کئی شاعر و ادیب بھی پیدا کیے۔ ایسا بھی ہوا کہ جن لوگوں کو کمال صاحب نے شگوفہ کی سیڑھی فراہم کی، انہوں نے دیوار چڑھ کر ملکیت کی حصے داری کا دعویٰ کر دیا۔ کچھ نے منہ کی کھائی، کچھ جیل گئے، کچھ دنیا سے صدار گئے اور کچھ فرار ہو گئے۔ جیسے چلے رہنے دیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قلم سستا ہے، واقعی سستا ہے، کیونکہ ان کا قلم کبھی بکا نہیں۔ اپنے ایمان کی طرح عصمت قلم کی حفاظت کرتے رہے، نہ اسے سیاست آلود ہونے دیا، نہ مسلک آلود ہونے دیا، نہ ترقی پسندی یا جدیدیت پسندی کی سیاہی استعمال کی، اور نہ سرکاری دوات استعمال کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا قلم سستا ہے، واقعی سستا ہے، کیونکہ ان کا قلم کبھی بکا نہیں، اپنے ایمان کی طرح عصمت قلم کی حفاظت کرتے رہے، نہ اسے سیاست آلود ہونے دیا، نہ مسلک آلود، نہ ترقی پسندی یا جدیدیت پسندی کی سیاہی استعمال کی، اور نہ سرکاری دوات استعمال کی۔ قصیدہ گوئی، پروپیگنڈا یا مالی منفعت کو شگوفہ کے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 84 ایئرس ہونے کے باوجود ان کی جسمانی اور دماغی صحت کا راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی جسامت آج بھی وہی بیچلر جیسی ہے، نہ خوشی میں موٹے ہوئے نہ پریشانی میں دبلے؟ سوٹ اور شیروانی کا ناپ آج تک وہی ہے جو عقد اور ولیمہ کے وقت ہے۔ جبکہ اس عمر تک آتے آتے کوئی پتنگ کی طرح کن کھانے لگتا ہے تو کوئی ڈھکلیاں کھانے لگتا ہے۔ آئیے میں ان کی صحت کا راز افشا کروں۔ ان کی صحت کا راز سمجھنے کے لیے بیچلر کوارٹرز کے ان 3 فلورز پر ہر روز 2-4 بار چڑھنا پڑے گا، جن کی سیڑھیوں کے ایک کونے میں پانوں کی پیک ہوتی ہے اور دوسرے پر کچرے کے ڈھیر۔ شاید یہی وجہ ہے، شاید اسی وجہ سے انہیں نہ کبھی جم جانے کی ضرورت پڑی اور نہ کبھی واکنگ کی۔ اچھی صحت کے لیے اچھی خصلتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آدمی جتنا زیادہ حسد، جلن، حرص اور غیر ضروری سیاست کا عادی ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ شوگر، بی پی، کڑھن، ٹینشن اور دل کے عارضے کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ کمال صاحب نے ان بری خصلتوں سے بچ کر لاکھوں روپئے بچا لیے، ورنہ وہ ڈاکوؤں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، ڈاکٹروں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہی ان کی جسمانی اور دماغی ہی نہیں بلکہ اخلاقی صحت کا بھی راز ہے۔ کرنٹ افیئرز پر بغیر کرنٹ کے گفتگو کرتے ہیں۔ کرنٹ افیئرز پر بغیر کرنٹ کے گفتگو کرتے ہیں، سامنے والے کی گفتگو مجسمہ بن کر سنتے ہیں، بیچ بیچ میں خط کلامی کر کر کسی کو زخمی نہیں کرتے، نہ نقطے سے ہٹ کر گفتگو کو طویل ہونے کا موقع دیتے ہیں، اور جب یہ خود تقریر کرتے ہیں تو سامعین ہمتاً گوش بر آواز ہو جاتے ہیں۔ چاپلوسی سے بے بہرا ہیں، دوستی یا دشمنی میں کبھی پہل نہیں کرتے، ہمیشہ دل کھلا رکھتے ہیں۔ ان پر کئی بار حملے ہوئے اور کئی بار یہ قتل بھی ہوئے، پیٹ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اردو کی نشاط ثانیہ کی آرزو کو پورا کرے اور انہیں اسی صحت و تندرستی کے ساتھ شگوفہ کو جاری رکھنے کی ہمت اور صحت عطا فرمائے۔